السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کے یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. آج میں حد سے زیادہ خوش ہوں، اور خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتوار کو، جو کہ بہت یادگار دن ہے میرے لیے، اتوار 12 اکتوبر 2008 کو کراچی میں ایک دیوار کو صاف کیا اور اس پہ کچھ پھول بوٹیاں بنائی. بہت سے نے شکایت کیجیے آپ نے زیادہ پھول بوٹیاں بنا دی، آپ اس کو سفید چھوڑے دیتے تو زیادہ خوبصورت لگتا. آپ نے وال چاکنگ ہٹا کے اپنی چاکنگ کر دی. بات بالکل آپ کی مناسب. میں شکر گزار تھا ان لوگوں کا جنہوں نے آ کے یہ کام کیا، اور اس سے زیادہ میں خوش ہو رہا تھا یہ کہ لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ سے ہمیں میسیجز آ رہے تھے کہ جی آپ یہاں بھی آئیے، ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کیجیے. اور ہم پوری تیاری میں تھے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ لاہور، پھر اس کے بعد اسلام آباد، اور آگے اس طرح ہم یہ سلسلہ چلائیں گے. تو آج ہم بہت سخت پر امید کہ یہ ہو سکتا ہے، تو آج ہم نے یہ کیا کہ کیمرہ مین کو اپنے کہا کہ بھائی ذرا جا کے جو وہاں ہم نے کام کیا تھا اس کی تصویر بنا لائیں. تو اب میں بہت خوش ہوں وہ دیکھ کے کہ اب مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہاں واقعی، چھوڑیے دیکھے لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ صفائی کرنا سرکار کا کام ہے. کل ایک فون بھی آیا تھا، خاتون کا بہت ناراض ہو رہی تھی کہ معصوم بچوں کا کام نہیں، یہ سرکار کا کام ہے. جی ہاں، ثابت ہو گیا کہ یہ سرکار کا ہی کام ہے، کیونکہ ہمارے بس میں تو یہ ہے نہیں کہ ہنٹر لے کے وہاں پہ 6 جلادوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ جو شخص وہاں سے گزرے اس کو گزرنے سے پہلے 2 ہنٹر مارے جائیں، اور جب وہ وہاں سے گند کر کے گزرے تو دوسرے سرے پہ 2 ہنٹر مارے جائیں. یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ شاید کسی حکومت کے بس میں ہو، کیونکہ ابھی یہ آج صبح ریکارڈنگ ہوئی ہے تو سمجھ لیجیے 60 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اس صفائی کو ہوئے ہوئے. اور وہ معصوم بچے بچیاں، وہ بزرگوار حضرات، خواتین، وہ عورتیں، مرد جنہوں نے اور لٹرلی اپنا خون اور پسینہ لگا کے اس دیوار کو صاف کیا تھا، اس کے ساتھ کیا واہیات حرکت ہو رہی ہے. یہ واقعی حکومت کا کام ہے، کسی انسان بشر کے بس کا تو نہیں ہے. اور حکومت بھی وہ، اور نہایت معذرت کے ساتھ حکومت بھی وہ جس کو کسی سیاست کی فکر نہ ہو، کسی الیکشن کی فکر نہ ہو، اس کو صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور وہ پکڑ کے وہیں پیٹتے اس کو، جس کو شرم نہ آئے ایک صاف ستھری دیوار کے اوپر بیچ بازار میں کھڑے اس طرح پان کی پچکاریاں اور گندگی میں جاتے ہوئے. میں اور دیواریں صاف نہیں کروں گا، میرے بس میں نہیں ہے. اگر کسی کو کرنی ہے تو کر لیں، ہمیں بتانے کی بھی زحمت نہ کیجیے گا اور ہمیں بلانے کی بھی زحمت نہ کیجیے گا، کیونکہ
ہمارے بس میں نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ دیوار صاف کر لے، اور اگر میرا غصہ تب تک کچھ کم ہو گیا تو شاید انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ورنہ میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے. مجھے زندگی میں اور بہت غم ہے اور بہت کام ہے، یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری فطرت میں کیا کھوٹ ہے، ہماری ضمیر میں کیا کھوٹ ہے، ہمارے خون میں کیا کھوٹ ہے کہ ہم اتنے بے رحم ہیں اپنی ہی چیزوں کے ساتھ؟ یہ سمجھنے کا ایک ہی طریقہ تھا. یہاں والا تو کوئی مجھے سمجھا نہیں سکتا، تو میں نے سوچا کوئی ایسا شخص ملے جس کا تعلق یہاں سے نہ ہو، لیکن زمانے سے، عرصے سے وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہو. میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں سمجھ سکوں، شاید وہ کچھ سمجھ سکیں ہمارے بارے میں. خوش نصیبی سے میرے ایک پرانے عزیز ہیں جنہوں نے یہ غلطی، آج موڈ بہت خراب ہے تو کوئی الٹی سیدھی بولوں تو معاف کر دیجیے گا، انہوں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں. شاید وہ عشق میں، محبت میں، کسی رشتے میں یہاں پھنس گئے، ورنہ میں تو آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کیوں ہے. پہلے ان کی بیگم کا تعارف جن کی وجہ سے وہ یہاں رہتے ہیں، آصفہ عطاقہ صاحبہ، بہت شکریہ. محمد عظمت شیگیوکی عطاقہ صاحب، بہت شکریہ آپ آئے. میں نے آپ کا نام لینے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ شیگیوکی. سن 77 میں آپ آئے، 31 برس سے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ کا ساتھ بھی تقریباً اتنا ہی؟ نہیں، تھوڑا کم ہے، 24 برس کا ساتھ ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں. ہماری خصلت تو یہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا تعلق جاپان سے، یہ ڈسپلنڈ ترین قوموں میں سے ہے. یہ گزارا ہوتا کیسے ہے آپ میں سے؟ چلیے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ہم تو بالکل بے بہرا ہیں. آپ کا گزارا ایک جاپانی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے جس کے ڈسپلن از سپریم؟ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی فیصل صاحب کہ جاپان جو ہے وہ دنیا کی ڈسپلن ترین قوموں میں سے ایک ہے، اور جو آج وہاں ترقی ہوئی ہے وہ ان کی انہی بنیادی باتوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ ان کی زندگی ہر چیز میں ڈسپلن ہے ان کی زندگی میں. اور جہاں تک میری اپنی ذات کا سوال ہے اور تعلق ہے کہ میرا ان کے ساتھ کیسے گزارا ہوتا ہے، تو یقیناً اب میں ان کے ساتھ رہ کے اس بات کی مجھے بھی عادت ہو گئی ہے کہ اگر جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، جس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اس میں واقعی اصولوں کی کچھ پابندی ہے جس کے اندر میں بھی پابند ہوں ان کے ساتھ، تو یقیناً بہت مشکل بھی ہوتی ہے، اکثر ہوتی تھی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس جس طرح سے یہ چاہتے ہیں اس طرح سے اگر میں بھی اپنی زندگی گزاروں تو اس میں آسانیاں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی چلی جاتی. تو یعنی آپ ان کے رنگ میں ڈھلی؟ کچھ یہ میرے رنگ میں ڈھلے، کچھ میں ان کے رنگ میں ڈھلی. بالکل. میں یہ کہہ کے اگلا جملہ میرا یہی تھا کہ آپ تو ان کی تنظیم، سسٹم، لحاظ، احساس، اس رنگ میں آپ ڈھلی. اور پھر میں معذرت ساتھ، اور شاید میں تھوڑا مذاقن کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں، آپ ان کی بد تہذیبی، بد تنظیمی وہ سارے رنگ کیا آپ پہ چڑھے؟ آپ نے بھی وقت کی قدر چھوڑی، لینڈ کاٹنا شروع کر دی. مطلب آپ پاکستان نام تو بدل لیا، پاکستانی ہو گئے خون میں، یا ابھی بھی وہ جاپان ہے؟ میں سچ بتاؤں تو کبھی کبھی میں تو ٹریفک سگنل بھی توڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ضرور گلٹی فیلنگ تو ہوتا ہے. گلٹی فیلنگ ہوتا ہے نا؟ بالکل. تو روح میں تو ابھی وہ ہے نا، روح نہیں بدلی. اچھا، جب اگر آپ سگنل توڑ دیتے ہیں تو کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ یہاں کا کسٹم سسٹم ہے. لیکن قانون کی وجہ سے تو نہیں نا، آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کرتے ہیں. جی. اور آپ نے کہا آپ کو گلٹی فیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد. تو اگر لوگ جب یہ کہتے ہیں، اور میں ان سے ہمیشہ بحث، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دبئی جا کے سے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں قانون ہے.
تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہاں آپ جیسا آدمی بھی کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے کیونکہ یہاں قانون نہیں ہے، یا یہاں پہ فیشن ہے اور جب چلتا ہے اس لیے؟ بالکل، آپ وہ قانون کے بارے میں تو آپ صحیح کہا، کیونکہ یہاں اب لوگ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں اور اپنا قانون اپنا سمجھتے نہیں ہیں. قانون کس کے لیے ہوتا ہے یہ سوچنا چاہیے، سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ فالو کرنا چاہیے اور ریسپیکٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ایز پیپل بھی ہم قانون اگر ہے بھی تو جب تک ہمیں ڈنڈا نہ مارے جی، اور ڈنڈا مارے تو بھی ہم نکلنے کی اس میں سے کوشش. بچے کیا ہوئے؟ جاپانی ہوئے کہ پاکستانی ہوئے یا بیچ میں کچھ ہوئے؟ کہاں کس کا اچھائی کا اثر زیادہ تھا کہ برائی کا اثر زیادہ؟ نہیں، میرے خیال میں بچوں پہ اچھائی کا اثر زیادہ ہے، اور وہ دونوں ممالک کے کلچر کو وہ عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. کلچر کو بھی، لیکن جو عادات ہیں اچھی اور بری عادات یقیناً اچھی، اور اگر یہ سگنل توڑتے بھی ہیں تو شاید اس وقت توڑ دیتے ہیں جس وقت بچے گاڑی میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں. انٹرسٹنگ، تھوڑی وضاحت کیجیے. اس لیے کہ اگر جیسے اول تو اکثر جب اگر کبھی سگنل توڑتے ہیں، جیسے بہت لیٹ نائٹ ہم لوگ کہیں سے واپس آ رہے ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اگر سگنل کو توڑ دیتے ہیں یا توڑتے ہیں تو بلکہ اس کے بعد ان کو گلٹی فیلنگ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے رکنا نہیں چاہتے اس جگہ پر. اچھا، یہ بات میں نے بھی پرسوں کہی تھی کہ اگر سنسان جگہ ہو اور ایسا کوئی خطرہ ہو تو وہاں سے گزرے تو کچھ میلز آئیں کہ جی آپ یہ غلط چیز کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میں وضاحت کرتے چلوں کہ دنیا کے تمام ممالک میں، ہر ملک میں جہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اگر کوئی خطرہ ہو، خدا نخواستہ رات کا وقت ہے، سناٹے کا وقت ہے، تو یہ میں گارنٹی تو نہیں کر سکتا لیکن جتنا مجھے علم ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ نہ رکیں اپنی حفاظت کی خاطر. تو جو بات آپ نے کہی کہ وہاں پہ بھی اچھائی کا اثر ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ اچھی عادات اپنانا آسان ہے اور مزے کا کام بھی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بری عادات اپنانا میں زیادہ مزہ آتا لوگوں کو. تو ان یور ایکسپیرینس آپ کے بچوں کے ساتھ اچھی عادات اپنانا ان کو زیادہ مزہ آتا ہے؟ پیئر پریشر، اسٹوڈنٹ پریشر، اس میں بچے گیون کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ واٹ واز دی سچویشن؟ وہ تو میرے خیال سے وہ فیملی میں ایجوکیشن ہوتا ہے اور جو ماں باپ ان کو ہدایت دیتے ہیں اور ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ بچے عمل کرتے ہیں. تو it depends on the family. It depends on the family. That's exactly what I wanted to hear. جی. اچھا، دوسرا، ابھی میں کچھ دیر پہلے ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں پہ بحث ہی ہو رہی تھی کہ جی are your parents cool? This is not at all a cool couple. آج کے زمانے میں تو اب کول ہے ہی نہیں نا. آپ کو بھی میں جانتا ہوں بڑی سادہ خاتون ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی سادہ شخص ہیں، تو آج کے زمانے میں تو آپ قطعاً کول نہیں ہیں. تو اور آپ کے بچوں کے بارے میں جانتا ہوں ماشاءاللہ بہت ڈسپلنڈ ہے، اور پاکستان جاپان کا امتزاج تو اس میں بہت ہے، لیکن ان کا ایک انداز ہے. تو وہ کولنس فیکٹر کو آپ نے کیسے ڈیل کیا، یا وہ کبھی سامنے آئے ہی نہیں؟ نہیں، میں اس کا جواب دیتی ہوں کہ ایکچولی فیصل ہوتا یہ ہے زیادہ تر باپ بچوں کے لیے کافی کول شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز ان کی ہاں میں نکل رہی ہوتی ہے. وہ بچوں کو ٹوکتے اتنا نہیں ہے. ماں کا تربیت میں ماں کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں کو ہی اکثر دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے کن سے مل رہے ہیں، اسکول کے کون سے دوست ان کے ہیں جن کے ہاں ان کا آنا جانا ہے، یا وہ بچے ہمارے گھر آ رہے ہیں. تو اس میں تھوڑی بہت روک ٹوک ہوتی ہے کہ وہ آپ کس طرح کے لوگوں سے ملیں اور کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں. تو ماں لیکن فیشنیبل کول بھی تو ہوتا ہے نا، وہ شاید ہم ہیں نہیں، وہ ہم ہیں نہیں، لیکن دیٹ نیور بیکیم این ایشو. نہیں، نیور بیکیم. تو آئی وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایشو کیوں نہیں بنا. ایک آپ لوگ شاید سوچ رہے ہو کہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری روایت کے بالکل برخلاف ہے کہ ہم ایک
کپل بیٹھا ہوا ہے, میاں بیوی بیٹھے, ہم ان سے ان کے گھر کے حالات پوچھیں. یہ لیکن سب کے پیچھے ایک وجہ ہے, اور وجہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مختصر وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ان کے مہمان سے آنے کا بہت شکریہ. کال کرنے کے لیے 021-227-0839. شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ بات میں کہاں لے جا رہا ہوں, تو میں تھوڑا سا ریکیپ دے دوں کہ اب تک کیا کہا گیا. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ جو تعلیم ہے وہ گھر میں, خاندان میں ہوتی ہے. خاندان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں, نہ کہ تعلیمی ادارے پہ. اس پہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ابھی بات کرتے ہیں. اور آصفہ صاحبہ نے فرمایا کہ تربیت میں ماں کا کردار جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک کال لے لیں, پھر اس کے بعد ان سے بات جاری رکھتے ہیں. افضل علی صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم افضل صاحب. السلام علیکم سر. جناب دعا میں دیکھیے. الحمدللہ, فرمائیے. سر پہلے تو بہت بہت مبارک ہو ایک سما ٹی وی کا ایک بہت اچھی کاوش اس قوم کو ہوش دلانے کی. بہت شکریہ. اور میں تحریر صاحب کا شکر گزار ہوں. بارش میں ایک پہلا خطرہ لگتے ہیں آپ, لیکن پہلا نہیں, کئی لوگ ان خطروں کا حصہ ہے, اس بارش کا حصہ ہے. اس میں آپ بھی ایک شامل ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے, زندگی میں پہلی بار میں کسی بھی لائیو شو کے اندر کال کر رہا ہوں. بہت شکریہ جناب, فرمائیے. بیسیکلی مجھے آج کا ٹاپک بھی نہیں پتا تھا جب میں نے کال کی. جی جی. لیکن اس کے بعد جب میں نے ٹاپک آپ کا دیکھا اور اتنا نائس کپل آپ کے پاس دیکھا اور ان کی باتیں سنی. جی جی, وقت مختصر ہے, کہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر, مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہا کہ ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جی جی. بیسیکلی ہم لوگ جس طرح سے درسگاہوں کو اجاڑ رہے ہیں انڈیویجلی اور من حیث القوم, جی میں یہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے خول سے باہر نکل کے اپنی قوم کے بارے میں سوچیے, ورنہ یہ گندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. بہت خوبصورت جناب. مطلب میں ایک لمحے کو میرا ہاتھ رک گیا جو آپ نے بات کہی, اپنے خول سے نکل کر اپنی قوم کے بارے میں. بہت شکریہ جناب. حسن صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم حسن صاحب. السلام علیکم فیصل, دس از حسن اکبر فرام اسلام آباد. جی حسن صاحب السلام علیکم. الحمدللہ, دعا میں یاد رکھیے, فرمائیے. جی, ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے بڑے زبردست لوگوں کو دعوت دی ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ میں نے وہ فوٹیج دیکھا جو آپ لوگوں نے دکھایا تھا. جی جی. اور اس لیے میں کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا ان بچوں کو جنہوں نے اتنی محنت کی اس کے اوپر. جی, تھوڑی سی تعزیت بھی کر لیجیے ان سے بیچاروں سے. نہیں, ایکچولی جب کوئی نئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا بیڑا غرق تو ایسے ہی ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ. جناب ایک بات میں کہتے ہیں, افضل صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی یہ بارش کا پہلا, یہ ایسی بارشیں پہلے بہت ہوئی ہیں, ایسی بہت سی دیواریں رنگ کی گئی ہیں, صرف یہ کہ اب کی طرح میڈیا کا ساتھ تھا تو چرچا زیادہ ہو گئی. میڈیا نے پہلی دفعہ میرے خیال میں کسی اچھی چیز کے اوپر اس طرح سے نظر ڈالی. آئی مسٹ سے دس تھنگ ہوتی رہی ہوں گی, ہمیں میڈیا نے آج تک کبھی اس طرح کی چیز دکھائی نہیں. جی, میرے خیال میں پہلی دفعہ دکھائی ہے, تو ہم کو چاہ کے ہم فون کریں. ایک یہ بات. جی فرمائیے. جانتا ہوں ان کا کافی دفعہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے, اور یہ فلاورز اور اسٹیپس کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں, یو نو چیزیں سجاوٹ وغیرہ. جی جی. تو یہ ہماری نیشن کا ایک ایسٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مے بی یو کین یوٹیلائز ہر کہ وہ اس طرح ایسی چیزوں کو جو خوبصورت بنا. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. ضیاء صاحب ہیں. السلام علیکم ضیاء صاحب. ضیاء صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والی ذرا مختصراً کہیں کا وقت تھوڑا. جی سر, آپ صحیح سمجھایا, اور واقعی ماں جو ہے پہلی درسگاہ ہے. جی جی. لیکن جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے, انشاءاللہ یہ ایسے کرتا رہا تو ہمارا ملک بھی تقریباً ایسے جیسے جاپان ہے ویسے بن جائے گا. لیکن آپ پلیز ہمیں اتنا برا مت سمجھیے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. جناب میں نے تو صرف اتنا کہا کہ پرسوں صاف کی تھی اور چاروں طرف پان کی پیک تھوکی ہوئی ہے کسی نے, وہ میں دل کہاں سے, میں خیر چھوڑیے بہرحال. ٹھیک ہے ضیاء صاحب, بہت شکریہ. کمال صاحب ساؤتھ افریقہ سے. کمال صاحب السلام علیکم. السلام علیکم فیصل بھائی, کیسے مزاج؟ دعا میں یاد رکھیے بھائی. الحمدللہ, فرمائیے. فیصل بھائی سب سے پہلے تو بہت افسوس آپ کا پروگرام دیکھ کے کہ وہ جو دیوار پہ جو حرکت ہوئی ہے, جی اس کے لیے میں ایک سجیشن دینا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ پاسبل ہو کہ ہمیں یہ اسٹیپ میرے خیال سے اسکول کے بچوں سے لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے وہ لوگ جیسی حرکتیں کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے جہاں تک کہ وہ بچوں کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے سبق حاصل کرتے. سر یہ معصوم بچے اسکول سے بھی پہلے کے بچے تھے جو رنگ کر گئے تھے. یہ ہم جیسے ہٹے کٹے ناکارہ لوگوں کا کام ہے. بچے تو بیچارے بڑی محنت سے رنگ کر کے گئے تھے.
जी फैसल भाई, अगर ये सोच के हम अगर रुक जाएं, क्योंकि अगर देखें ना, कोशिश तो ऐसा होती है, कोशिश एक बार किया अगर वो नाम नहीं हो, उसका कोई असर ना हो तो उसको करते रहना चाहिए। तो हो सकता है कि एक दिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा है कि हमें कोई सबक मिल जाए, हम माशाल्लाह ये ऐसा हो जाए कि बच्चों को देख के वो लोग जो है सबक लेना चाहे, वही लोग जो है जो गंदा करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो इंशाल्लाह इस लाइन पे आते हैं, वो करना, अच्छा काम करना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। देखें, चलिए, अगर एक सजेशन है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। बस एक छोटी सी माजरत के साथ एक बात अर्ज करूंगा कि मेरे इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, तमाम पढ़े लिखे लोग बाहर रहते हैं, अगर वो यहाँ रहते होते तो ऐसा ना होता। बहरहाल ये एक बहुत खतरनाक और लंबी बहस है जिसका इल्जाम मुझ पे बार बार लगाया जाता है। आपका ताल्लुक दर्स व तदरीस से है, बहरी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी में, अपॉलॉजीज, हमदर्द यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, नौजवानों को, क्या आप उनको सिखा रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि आप वो कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ तो ऐसे होना चाहिए कि मतलब इंसान का जिंदगी में सबसे अच्छा वक्त यूनिवर्सिटी में होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त स्टूडेंट्स अपना बेस मजबूत करना चाहिए और ग्रोथ करना चाहिए, अपना विजन भी वाइडन करना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतने ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मैं सोचा था कि इसका वजह क्या होगा। एक तो स्टूडेंट सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करना काफी नहीं होता। यहाँ का कम्युनिटी के लिए सर्व करें, और क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट तो बहुत लो है, और इस एनवायरनमेंट में यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ने के लिए आ गया, मतलब वो लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। तो इसके साथ पढ़ने के साथ वो कम्युनिटी के लिए भी कुछ करें और अपना विजन भी ग्रोथ करें। लेकिन इसमें ज्यादा कामयाब नहीं होना, तो मैं सोचा था कि इसका वजह क्या होगा। तो मेरा नतीजा तो यह है कि इसका वजह तो यह है कि जो यूनिवर्सिटी तक आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स का बेस पहले से बन चुका है, और वो कहाँ बन गया, तो मेरे ख्याल से वो घर में बन गया, मतलब फैमिली एजुकेशन में बन गया। स्कूल में तो चंद घंटे पढ़ते हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जो डेली लाइफ का मोरल है और बेस है वो सब फैमिली में सिखाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फैमिली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक वो डिलेमा है ना कि जो वालिदैन का अंदाज है वही नीचे आ रहा है। अब उस साइकिल को हम तोड़ें कैसे? वो सही नहीं हो रहा है। अब आप लाख उनको सिखाएं कि भाई ये नहीं करना, घर जाके देखते हैं, अब वो तो यही करते हैं। तो उस्ताद ने जो सिखाया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन ये चेन टूटेगी कैसे? इसके लिए सही बात यह है कि जब तक हमारे मुल्क में तालीम जो है वो आगे हर एक हासिल करना उसके लिए जरूरी होगा। तालीम की कमी की वजह से, क्योंकि बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि जो वालिदैन खुद नहीं पढ़े लिखे होते वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वही मेरा मकसद था कि वो फिर घर में वो माहौल कैसे आएगा? वो माहौल इसलिए इस तरह आएगा कि माँ बाप को चाहिए, या बच्चा अगर कोई अच्छी बात सीख के आए वो अपने माँ बाप को बताए। और लेकिन तालीम जब तक आम नहीं होगी, ये हमारा माहौल और माशरा नहीं बदल सकेगा। आसपास की बात है कि वो वालिदैन जो तालीम याफ्ता नहीं है, अब उनको तो तालीम दी, उनकी आदत बदलने का फिर क्या तरीका? फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ? स्कूल्स तो वो कर नहीं सकते। इस पे हम एक स्कीम करते हैं, वो कॉल है, वो ले लें। रमीज साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। जनाब वाली फरमाइए। जी, मुझे एक बात करनी थी कि ये जो साहब बैठे हैं उसमें साहब 70 से शायद पाकिस्तान में है। 1977 जी। जी, मेरे फादर जो हैं वो कुछ साल ही बाहर रह के अभी रिसेंटली ईद पे आए थे जी। तो वो तो कह रहे थे कि
ड्यूरिंग ड्राइविंग वो कह रहे थे कि गाड़ी चला के मेरी कमर में दर्द हो गया यहाँ पे, तो 2 दिन बाद वो वैसे ही चलाने लगे जैसे पहले यहाँ पे चलाते थे और जैसे होता है यहाँ पे। तो मैंने उनके से कहा बाबा when in Rome do as the Romans do। ठीक है, राइट रमीज साहब। तारिक साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। हेलो जनाब तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब फरमाइए। मैं तारिक मुस्तफा बात कर रहा हूँ। जी तारिक साहब फरमाइए। First of all, actually, I just want to tell you that I am a neighbor, both of them. So we are so lucky to have them as our neighbors. Oh, okay. Yeah, and you know, I can't even just tell you that how nice they are. You know, that when we have to ask few things, you know, we just go and ask these people, and they give us so good advice that I can't even just explain it to you. ठीक है। अच्छा, और मैं एक और बात आपको बताऊं कि इन्होंने वाकई अपने बच्चों की जो तरबियत की है ना, a parent should do it. बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कॉल शायद ड्रॉप हो गई। इनसे तो मैं तसल्ली से सुनना चाह रहा था कि एज नेबर्स ये कैसे हैं, क्योंकि पड़ोसी के हकूक तो हमारे मजहब में बड़े जरूरी हैं। मैं फैसल साहब आपको बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अच्छे नहीं हैं या हैं ये तो मेरे पड़ोसियों को पता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों की जो मोहल्ला है उसको नजर बद से अल्लाह ताला बचाए, कि बहुत ही अच्छे हम लोग पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके प्रोग्राम के देखें तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया इस प्रोग्राम में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं कि आपके रिश्तेदार तो आपसे बहुत दूर रहते हैं, जब तक आपके महल्ले में मोहब्बत दोस्ती एका नहीं होगा, सुकून कहाँ से आएगा। हम जो बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उसकी एक वजह यह है कि हमें अपने पड़ोस का नहीं पता। आप एक दाल पका के पड़ोस में भेज दीजिए एक दिन, कितने मजा आएगा उन्हें। तो हमारा पड़ोस में अल्हम्दुलिल्लाह हम महीने में 3 दफा मिलते हैं, और एक दफा तो अपने हस्बैंड के साथ मिलते हैं, खवातीन मिलती हैं, एक दूसरे के दुख दर्द खुशी हर चीज का हमें पता होता है। इस सोच को रोक के रखिएगा, जाने नहीं दीजिएगा। मैं मजबूर हूँ, एक मुख्तसर सा वक्फा लीजिए, लेकिन ये मैं तसल्ली से सुनना चाहता हूँ जो आप बात कर रहे हैं। और जो बात ट्रैफिक वाली आपने अपने वालिद की उसकी मैं वजाहत अब ये करता हूँ। ये वक्फा ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। उनकी में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। खादिम साहब हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआ में। आप देखिए वक्त जरा मुख्तसर है, जल्दी से जो कहना चाहें जरा कह दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है। सबसे पहले तो आपके दोनों मेहमानों को मेरे तरफ से सलाम, और दूसरी बात ये कि अगर हो सके तो आप मुझे अपना सेल नंबर दे दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है हमारे मुल्क में कि हम इतने थोड़े से वक्फे में उसको डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2, जिस तरह आज आप गुस्से में थे, मैं पिछले मेरे ख्याल में 10-12 सालों से इस तरह ही गुस्से में हूँ। ठीक है खादिम साहब, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। फिर वो माजरत के साथ, बहुत सख्त माजरत के साथ, दिल आजारी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जब इंशाल्लाह आप पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे तो मैं सेल नंबर दे दूंगा, फिर तसल्ली से बैठ के गम गलत करेंगे और बातें करेंगे और देखेंगे क्या क्या मसाइल है इंशाअल्लाह ताला। जो बात फोन भी आया कि मेरे ख्याल से रमीज साहब का था, नहीं तारिक साहब का था कि उनके वालिद जब आए तो वो 2 दिन में कमर दुख गए, when in Rome be as Rome। तो एक वक्फे में आसफा बहन जो है शौहर को अपने डांट रही थी कि आपने ये क्यों कह दिया कि आप रात को सिग्नल तोड़ते हैं, वो सिर्फ खतरे की वजह से सिग्नल तोड़ते हैं। तो जापानी खून है, और वो बड़ा शर्मिंदा हो कि हाँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये बात बताने का मकसद ये, हालांकि उन्होंने मना भी किया था बाद में इनसे माफी मांगूंगा। ये सादगी है, और सादगी नहीं, ये भी करना जो है ये रूह को लगता है, और जिसकी आदत ना हो उसके लिए ये अगर वो किसी मजबूरी में भी गलत काम करे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी बात इनकी इजाजत के बगैर बताने का मकसद ये था कि आदत अगर आपकी सही काम की हो तो गलत काम जरा सा भी हो जाए तो लगता है कि न जाने रूह में किसने वो खंजर मार दिया हो। आप पड़ोसियों की बात कर रही थी, वो बात मैं तसल्ली से सुनना चाहता हूँ।
میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ جو ہمارا پڑوس ہے اس کا ایک اچھا سسٹم ہے کہ ہم سب آپس میں بہت ملتے ہیں. بلکہ ایک ہمارے پڑوسی ہیں, انہوں نے تو الحمدللہ ہر گھر میں گاڑی بھی ہوتی ہے, ڈرائیور بھی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کبھی کسی کے یہاں کوئی ایمرجنسی ہو, خدا نخواستہ کسی کے بوڑھے والدین ہو, اچانک کسی کو اسپتال جانا پڑ جائے یا کبھی بلڈ ٹیسٹ کے لیے گھر پہ بھی لانا پڑتا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ میری گاڑی اور ڈرائیور جو ہے وہ اس کو کوئی بھی کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ ایک مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں. یا پڑوس ہمارا ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے اچھے اس میں ساتھ دیتے ہیں, ملتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں عید ملن ہمارے گھر تھی, تو ہر مہینے ایک کسی کے گھر میں ہم لوگ مل لیتے ہیں. تو پڑوس سے جب آپ کا اچھا تعلق ہوگا تو آپ کو ایک ذہنی سکون میں آپ رہتے ہیں نا اس انوائرمنٹ میں. جب آپ پڑوس کے ساتھ آپ مطمئن زندگی گزاریں گے تو یہ معاشرہ آہستہ آہستہ اس میں سکون پھیلتا چلے گا, کیونکہ اس پڑوس کا بھی کوئی پڑوس ہوگا. تو میں آپ کے پروگرام سے یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو لوگ بھی اپنے نیبرز کے ساتھ اگر آپ اچھے سلوک کے ساتھ رہیں گے, اگر آپ کا برتاؤ آپ کے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش ہوں گے ہی, آپ کو بھی سکون ملے گا. پڑوس کے ساتھ جھگڑا مول لینا اکثر میں نے سنا ہے, دیکھا ہے بھی ہے, کبھی محلوں میں لڑائی یا جھگڑے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ دل کا سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے. آپ کا اچھا پڑوس کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی دعا بھی ہے نا کہ یا اللہ تو مجھے اچھا پڑوسی نصیب فرما, اچھا ہمسایا, کیونکہ برا ہمسایا جو ہے وہ سہانے روح ہوتا ہے. تو آپ کو اچھے پڑوسی کی دعا کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کیا میں خود اچھا پڑوسی ثابت ہو سکتی ہوں یا نہیں, یا ثابت. تو چھوٹی چھوٹی باتیں کا خیال رکھیں اپنے پڑوس کی, تو آپ زندگی, یہ دنیا, یہ سب اچھی جگہ بنتی چلی جائے گی. بالکل, اس سے تھوڑا اور آگے سوچیں گے تو پڑوس تو اسلام کا ٹیچنگ بھی ہے, پڑوس کو کیئر کرنا, پڑوس سے اچھا تعلقات رکھنا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو آپ نے بتا دیا تھا کہ فیملی کا ایجوکیشن کے بارے میں, تو پڑوس لوگ اگر خود کیئر کریں گے اور اس کو اور بڑھائیں گے تو یہ ایک کمیونٹی کا ٹیچنگ بھی ہو سکتا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. یہ میرے خیال سے اچھا کمیونٹی بنانا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایجوکیشن کا حساب سے بھی اور کرائم کنٹرول کا حساب سے بھی. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کر دی, مجھے سوچ میں ڈال دیا. اور یوں تو وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک کال اور لینا بہت ضروری ہے. ریحان صاحب السلام علیکم. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ریحان بھائی وقت اتنا سخت, مجھ سے جلدی سے کہہ دیجیے. نیبر ہوں جی, آپ کے ایک اور پڑوسی کو فون. اچھا, ریحان حنیف ہوں میں, آپ پہچان گئی آپ؟ جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے, اور میری وائف سبین جو ہے میرے ساتھ ہے, اور آپ کی وہ شاگرد بھی ہیں نا؟ جی بالکل. بہت جلدی سے کہہ دیجیے ورنہ بات کاٹنی پڑ جائے گی, مجھے جلدی سے کہہ دیجیے. جی بالکل بالکل. اور میں بالکل نیبر کی بات کر رہی تھی, اور بالکل یہ آسفا جو ہے بالکل انسپریشن, ہائی انسپریشن کی خاتون ہے, اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے یہ ان کا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی ایک عورت کے لیے رول ماڈل ہے. بہت شکریہ ریحان صاحب. یہ وقت ختم ہو گیا جلدی میں, لیکن جاتے جاتے اس نیت سے آج کی بیٹھک نہیں تھی, لیکن جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گا جو میں روز کہتا ہوں کہ ذات کو سنبھال لو, ذات کے سنبھالنے کے بعد بہن بھائی ماں باپ کو, اور اس کے بعد اپنی گلی محلے کو دیکھ لو. یہ اس کا ثبوت, یہ نیت نہیں تھی لیکن بات کہاں سے کہاں نکلی مجھے مل گیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کا, آپ آئے اور آپ نے یہ میں سمجھتا ہوں حاصل ہے آج کی اس 1 گھنٹے کی محنت کا. اور میں اپنے پڑوسیوں سے بہت شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو نظر انداز کیا. ہو سکے تو معاف کیجیے, اور انشاءاللہ کل سے دوبارہ مل کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ساتھ رہیں گے, مل کے کریں گے تو ہو جائے گا. اور شروع میں جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہوا, چند روز میں اس دیوار کو صاف کریں گے, اور جس نے بھی گندا کیا ہے وہ شاد دے گا. بہت شکریہ آپ آئے, کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.